ختم ہو جاتی ہیں، ایک سہارا مدینے والی کی ذات رہ جاتی ہے۔ جب سہارے ختم ہو جائیں اسی بارگاہ میں ہر مسلمان عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ دکھوں میں گھرا ہوا ہوں، پریشانی کا وقت ہے، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، اے حبیب اللہ ہماری فریاد کو سنیے، اے اللہ کے پیارے حبیب میں سمندر میں غموں کے سمندر میں غرق ہو چکا ہوں، مجھے یا رسول اللہ تھامیے اور اسے نکالیے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اور اسی کا ترجمہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سخت مشکل میں گرفتار تھے، قید کے اندر تھے، اس وقت آپ نے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں یوں استغاثہ پیش کیا کہ ان نلت یا راح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہا النبی المحترم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عہد ظالمین فی الموقب والمزدحم۔ آپ فرماتے ہیں باد صبا اگر تیرا گزر مدینہ طیبہ سے ہو اور گنبد خضرا کو میرا سلام دینا، اور وہاں جو ہستی میرے آقا امام الانبیاء تشریف فرمائے ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، اور کہتے ہیں یا زین اللہ، یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین زین العابدین کو سنبھالیے، ظالموں کے ظلم کے اندر گرفتار ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور آپ کی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا نہایت ہی خوبصورت خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عتیق الرحمان صاحب۔ اب میں خطاب کے لیے نہایت ادب کے ساتھ خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذان کو منور بھی فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں دعوت بھی پیش کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتك سكن لهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل عزت تکریم مقتدر ذی وقار علماء اہل سنت جو سکاٹ لینڈ کی سرزمین پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ مشن پاکیزہ دین کی خوبصورت خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ علامہ صاحبزادہ محمد عتیق الرحمان صاحب ہیں، علامہ محمد خان صاحب چشتی اور علامہ قاری محمد مشتاق صاحب، دیگر علماء اور نہایت ہی قابل احترام حاضرین سامعین،
میں بھی محسوس کر رہا ہوں، اور آپ محسوس نہیں بلکہ احساس کی دنیا میں گم ہو چکے ہیں کہ چند دنوں سے سکاٹ لینڈ کی سرزمین پر حضور نقیب العلماء والمشائخ حضرت پیر خواجہ محمد نقیب الرحمن صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کی جلوہ گری اس سرزمین پر کیا شان ہے، کیا آن ہے، کیا رنگ ہے، کیا جلوے ہیں۔ گزشتہ دن اور آج دن ڈنڈی کے روڈ اللہ کی ضربوں سے اور رحمت دو عالم کے درود و سلام سے جگمگا رہے تھے، اور وہاں کے خوش نصیبوں نے آنے والے مہمانوں کے لیے گھروں کے دروازے نہیں دلوں کے دروازے کھولے ہوئے۔ کیا شان، کیا آن، کیا مقام، اللہ سب کو سلامت رکھے، اور حضور قبلہ عالم کے ساتھ ساتھ شریعت محمدیہ کے ترجمان، طریقت کے پاسبان، آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کی آن اور شان حضرت خواجہ صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب جب سٹیج پہ آتے ہیں، یہ سچی بات ہے، جب سٹیج پہ آتے ہیں گفتگو شروع فرماتے ہیں تو سبحان اللہ، جب گفتگو شروع کرتے ہیں کانوں کو سکون ملتا ہے، سامنے آتے ہیں آنکھوں کو سکون ملتا ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، دل پہ بہار اور جدید تاری ہو جاتی ہے۔ میں حضور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ پاک اس گھر کے فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کا خوبصورت عنوان ایک ہی پیغام ہے، سکون کی دولت پاتے جاؤ۔ سکون کے متلاشی کو ایک ہی طریقہ حضرت کی بارگاہ سے مل رہا ہے، اور وہ اپنی طرف سے من گھڑت طریقہ نہیں، قرآن نے بتایا ان صلاتک سکن لہم، پیارے حبیب آپ کی یادوں میں اللہ نے سکون رکھا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ میں بھی اور آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں، یورپ، برطانیہ اور بالخصوص سکاٹ لینڈ کے مصروف ترین لوگ کھانا کھانے سے پہلے بھی گھڑی دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی دیر میں کھانا کھا سکیں گے، کتنی دیر میں ہم وہاں سے وہاں تک پہنچ سکیں، چونکہ مصروف ترین زندگی ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس دن سے آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کی یہ بہار آئی ہے، ہر عاشق کے دل کی حالت ہے، چھوڑو گڑیال دیواں اتارنی۔ حضرت بابے بلے شاہ نے فرمایا تھا نا، جب مرشد کریم کی آمد ہوئی تو فرمایا گڑیال دیواں اتارنی، گڑیال کو اتار ہی دو، ہم گھڑی کو دیکھیں ہی نہیں، کیونکہ یہ گھڑیاں روز روز نہیں آیا کرتی، یہ بہاریں روز روز نہیں آیا کرتی۔ آپ لوگوں کو مبارک ہو، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے جلدی حضرت صاحبزادہ والا شان کی خوبصورت گفتگو، اور سبحان اللہ عمر شریف دیکھیں، عمر کی بات اور ہے اور حضور بیان کی بات اور ہے، اور جب گفتگو شروع فرماتے ہیں تو یقیناً ان کی زندگی اور ان کی 19-20 سالہ زندگی کا تصور ذہن سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک ہی وجود کے اندر فقر کریمی بھی نظر آ رہا ہے، حضرت ثانی پاک کی فصاحت بھی نظر آ رہی ہے، اور حضرت اللہ ثانی کے حسن و جمال کے جلوے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اکٹھی ہوں تو ان کا نام بنتا ہے صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان۔ قرآن کہتا ہے ان صلاتک سکن لہم، پیارے حبیب اللہ نے آپ کی یاد میں سکون رکھا ہے، حضور کی یاد میں سکون ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آنے سے پہلے مختلف نجومیوں کے پاس گیا، حساب کرایا، راہبوں کے پاس گیا، اخباروں کے پاس گیا کہ سکون کا متلاشی ہوں، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ اس سکون کے متلاشی کا نام مابا تھا۔ کئی مذاہب تبدیل کیے، آتش پرست رہے، یہودیت اختیار کی، ہر مذہب کے اندر سکون کی تلاش میں تھے۔ آخر ایک بہت بڑے راہب کے پاس گئے، انہوں نے پیشانی دیکھی،
فرمایا ماں باپ مجھے پتہ چل رہا ہے بہت جلدی تجھے سکون ملنے والا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کے اس حبیب کی زیارت جب پاؤ گے تمہارا دل گواہی دے گا لم ارا قبلہ ولم ارا بعدا، کہو سبحان اللہ۔ آج وہ چہرہ دیکھ لیا، نہ پہلے دیکھا تھا نہ آئندہ ایسا چہرہ دیکھنے میں آئے گا۔ کہا کہ وہ پیاری شکل والے، وہ عظمتوں والے کہاں ملیں گے؟ کہا کھجوروں والی زمین پہ چلا جا، سبحان اللہ۔ ارض تمور پہ چلے جاؤ، کھجوروں والی باغ زمین مدینہ باغ ہے۔ وہ ماں باپ بکتے بکاتے مدینہ طیبہ میں پہنچے، اللہ اکبر۔ ایک دن وہ اپنے مالک کی نوکری خدمت غلامی کر رہے تھے، رحمت دو عالم کو دور سے دیکھا، سبحان اللہ۔ حضور کو دیکھنا تو اللہ اکبر۔ آج گنبد پاک کو جو دیکھتا ہے، رسول اللہ کے گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، حضور کے در کی حاضری جب پاتا ہے، سنہری جالیوں کو دیکھتا ہے تو دل تڑپ جاتا ہے۔ نہ ایسی جالی دیکھی ہے، نہ ایسا روزہ دیکھا ہے، تو سبحان اللہ پھر اس جالی والے کی شان کیا ہے، اس روزے والے کا مقام کیا ہے۔ دور سے رحمت دو عالم کے جلوے دیکھے، دل نے گواہی دی یہ وہی چہرہ ہے، یہ وہی ہے۔ ابھی شناسائی نہیں پر دل یہ کہہ رہا ہے لم ارا قبلہ ولم ارا بعدا، نہ پہلے دیکھا ہے نہ کوئی آئندہ دیکھنے میں ایسے آئے گا۔ حاضرین، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کی خیرات اسی صورت میں ملتی ہے کہ حضور کا تصور کرتے وقت یہ تصور باندھ لے، یہ وہ ذات ہیں، نہ کوئی ایسا ہے، نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ فقط صرف اور صرف ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور کی تو شان ہی بلند و بالا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی سکون عطا فرماتا ہے، انہیں بھی چین کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جو کئی دنوں سے متواتر سلاؤ سے لے کر آج تک متواتر سفر میں ہیں۔ یہ ایک آپ لوگوں کے لیے چلہ ہے، یہ ایک آپ مجاہدے میں ہیں، اور آپ بے ترتیب منزل طے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ 1 گھنٹہ میں ڈرائیونگ کروں تو کم از کم 10 گھنٹے میری تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، پر حضرت صاحب کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، متواتر سفر میں ہے، تھکاوٹ کا تصور ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ کے سامنے ایک منزل ہے، آپ ایک منزل کے متلاشی ہیں، وہ منزل ہے کملی والے محمد مصطفیٰ کی محبت، کہو سبحان اللہ۔ حضور کی محبت یہی وہ نصب العین ہے جس کے لیے آپ لوگوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، اور حضور کی محبت کس دولت کا نام ہے۔ قلندر لاہوری فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دی، کہو سبحان اللہ۔ مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ دعوے سے کہتا ہوں آئیں اور ان جوانوں کو دیکھیں جن کے چہرے رسول اللہ کی سنت سے سجے ہوئے ہیں، جن کے سروں پر رسول اللہ کی خوبصورت زلف عنبری کے جلووں کے نشان موجود ہیں۔ یہ خیرات کہاں سے پائی ہے؟ ایک اللہ کے کامل کی معیت میں رہ کر۔ اور سبحان اللہ، حضرت صاحب قبلہ کی تو اپنی شان ہے نا، لیکن سب زیادہ صاحب میں بھی تو کیا ہی محبت والا جادو ہے۔ ان کی نگاہوں میں، ان کی اداؤں میں، ان کی ایک ایک کیفیت میں ایسا جادو ہے کہ جس نے جلوہ دیکھا وہ تیرے ہی ہو گئے۔ جس نے ایک بار دیکھا، حضرت صاحبزادہ سید الطاف حسین شاہ صاحب، ان کی بات کوئی آمنہ تھان والی نہیں ہے، یہ الحمدللہ کلام لکھتے بھی ہیں، فارسی ادب سے بڑی شناسائی ہے۔ علیحدگی میں میری اور ان کی بات جب ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ الحمدللہ اس شان والے خاندان کے شہزادے کی اگر یہ اٹھان ہے، اگر ابتدا ایسی ہے، تو نہ جانے قبلہ عالم کا فخر کریمی کہاں تک اس شہزادے کی۔ اللہ پاک بس ہمیشہ بہار میں رکھے، امن میں رکھے، پناہ میں رکھے، حفاظت میں رکھے، تحفظ میں رکھے۔ نہ جانے ایک شخصیت کے پیچھے
لاکھوں کی دعائیں موجود ہیں. بھائی آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف سے تعلق رکھنے والے ان کی دعائیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن یاد رکھیں دنیا محبت کے اندر ایک ایسا بھی مقام آ جاتا ہے جہاں فقط نقشبندیت نہیں، وہاں قادریت بھی دعا گو ہوتی ہے، وہاں چشتیت بھی دعائیں کر رہی ہے، وہاں سہروردیت بھی دعائیں کر رہی ہے. وہ مقام کب ملتا ہے؟ وہ اس وقت ملتا ہے جب انسان ظاہر و باطن سے اپنے آپ کو مدینہ پاک والے کے حوالے کر دیتا ہے. رات کو حضرت صاحبزادہ ذی وقار ایک مقام پر ہم اکٹھے تھے اور کہہ رہے تھے حافظ صاحب یقین کریں ایک زمین ہمارے اپنے نام پر نہیں، ایک پنس ظاہری طور پر ہمارے اپنے نام پر نہیں، پر مدینہ پاک کا کرم اتنا کہ جہاں سارا ہمارے سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ شان ہے، یہ عظمت اور رفعت ہے کہ ظاہری طور پر کتنا بڑا دعویٰ یہ کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے نا کہ جو حضور کے ہو جاتے ہیں کائنات ان کی ہو جاتی ہے. کہو سبحان اللہ. یہ تو ہیں ہی رحمت دو عالم کا مقبول اور منظور شدہ خاندان. کیا حضرت سفینہ کا واقعہ نہیں علماء سے سنا؟ جنگل میں گئے، قافلے سے بچھڑ گئے، تنہا ہیں، رات بھی ہے، اندھیری بھی ہے، بارش بھی ہونے والی ہے، اچانک شیر بھی سامنے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو حضرت سکینہ شیر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں شیر خیال رکھنا میں کچھ لا والی لا وارث نہیں ہوں، خیال رکھنا میں اس کا ہوں جس کی ساری کائنات ہے، جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اس دن ہم بریڈ فورڈ میں حضور پروگرام کے بعد نا ایک ایسے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گئے، حضرت کے ساتھ پوری جماعت تھی. ہاں یہ بھی ایک سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک زبردست عیدگاہی فوج ہے نا جی. حضور کیا یہ فوج ہے. آج دن کو بھی میں حضرت صاحب قبلہ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اپنے صوفی اصغر صاحب حضرت صاحب کی خدمت میں مامور ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور ان کے کچن میں اس طرح حضرت یہ فوج آئی نا عیدگاہ والی، کوئی پراٹھے پکا رہا ہے، کوئی انڈے پکا، خود ہی لگے ہوئے اور خود کھا رہے ہیں. ماں دوستو تو سیدھا اس طرح داخل ہوئے جس طرح عراق کو ہے تو داخل ہوئے تھے. لیکن میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یقیناً آپ نے گھروں کے دروازے نہیں، دلوں کے دروازے رحمت دو عالم کے ان جانثاروں کے لیے اور ان کی محبت میں چلنے والوں کے لیے. اور کیا آپ وہی ادائیں نہیں تازہ کر رہے؟ کیا ان کریمانہ سنتوں کو رداؤں کو نہیں عملی جامہ پہنا رہے کہ جب مدینہ پاک کے والی و مختار مکہ شریف سے مدینہ پاک پہنچے تو آپ کے خدام بھی تھے، جو آنے والے تھے وہ مہاجر تھے، جو موجود ہیں وہ انصار ہیں. اب آنے والے جو ہیں انہیں جگہ کی بھی ضرورت تھی، کھانے کی بھی ضرورت تھی. جو موجودہ تھے حضور وہ انصار تھے. رحمت دو عالم نے فیصلہ فرمایا میں ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا رہا ہوں. اب تم کھانے میں بھی ایک ہو، لباس میں بھی ایک ہو، عزتوں میں بھی ایک ہو. 1400 سال سے دنیا دیکھ رہی تھی، انتظار میں تھی کہ حضور کی ہر ایک ادا ہمیں مل رہی ہے. بھائی وہ مہاجر و انصار والے جلوے بھی کہیں ملیں گے. کل ڈنڈی میں آپ دیکھتے تو آپ کو پتا چل جاتا کہ مہاجرین کی سنت بھی پوری ہو رہی ہے اور انصار کے جلوے بھی نظر آ رہے ہیں. یہ وہی ادائیں ہیں، یہ وہی خوبصورتی ہے، یہ وہی عظمتیں ہیں. میں بات فقط محض بات کے طور پر نہیں کرتا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اللہ کریم حضرت صاحب قبلہ کو سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے. حضرت صاحبزادہ والا شان کے وعظ خطاب بیان ہر ایک اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے. لیکن جب نعت شریف پڑھتے ہیں سبحان اللہ نعت کیا حضور اگر کرم فرمایا نعت پاک ہو جائے. اس لیے کہ ہم نے نعتیں سنی ہیں، بیان بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو آپ کی طبیعت چاہے، جو آپ کی مرضی ہو. اس لیے کہ یہ خاموش بیٹھے نا، پتہ یہ خاموش بھی ایک واز ہے. کئی لوگ بولتے ہیں تو بات شروع ہوتا ہے، اور کچھ ایسی بھی شخصیات ہوتی ہیں کہ خاموش ہوتے ہیں تو وہ خاموش بھی ایک واز ہوتا ہے. تشریف فرما ہے یہ دونوں شخصیتیں، یہ خاموش واز شروع ہے.
اور جب بولیں گے تو بولنے کا پھر اپنا انداز ہوتا ہے۔ آخری بات حضرت سعدی کے اس فرمان پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں ہر غنچہ کے گل گشت دیگر بار نہ گردد۔ ایک غنچہ ہوتا ہے، ایک پھول ہوتا ہے، حضرت شاہ جی قبلہ، غنچہ جب پھول بن جاتا ہے پھر وہ پھول ہی رہتا ہے، مڑ کر وہ غنچہ نہیں بن سکتا، مڑ کر وہ کلی نہیں ہو سکتا۔ وہ غنچہ ہوگا یا گل ہوگا، دونوں چیزیں بیک وقت نہیں ہو سکتا۔ پر سعدی کیا فرماتے ہیں، ہر غنچہ، ہر کلی، ہر غنچہ کے گل گشت دیگر بار نہ گردد۔ جب ایک غنچہ پھول بن جائے تو وہ مڑ کر دوبارہ غنچہ کلی نہیں بن سکتا۔ پر قرباں سے لبے یار گہے غنچہ گہے گل، قرباں سے لبے یار گہے غنچہ گہے گل۔ ارے حضرت صاحبزادہ والا شان خاموش بیٹھے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ غنچہ جلوہ افروز ہے، بولیں گے تو پتہ چلے گا پھول کھل گیا ہے، پھول کھل گیا ہے۔ اور یہ پھول بھی باغ کریمی کا پھول ہے، یہ حضرت ثانی کے باغ کا پھول ہے، حضرت ثانی کے جلووں کا پرورش سے نور علی نور ہو کر چمکا ہوا پھول ہے۔ آئیں میں بھی اور آپ حضرات کو بھی اس پھول کے وہ جو خوبصورت جلوے، وہ پیاری مہک جو باغ کریم سے نصیب ہوئی ہے، جو باغ کرم سے مہک ملی ہے، اس مہک کو پانے کے لیے میں بھی اور آپ حضرات بھی اللہ سب کچھ
سب کچھ آپ کے بس میں ہے، سب کچھ آپ کی خاطر ہے، سب کچھ آپ کے بس میں، انہیں آتا ہے مشت خاک کو بھی کیمیا کرنا، انہیں آتا ہے مشت خاک کو بھی کیمیا کرنا، انہیں آتا ہے مشت خاک کو بھی کیمیا کرنا۔ سواری آ رہی ہے سیدہ زہرا کی محشر میں، سواری آ رہی ہے سیدہ زہرا کی محشر میں، سواری آ رہی ہے سیدہ زہرا کی محشر میں، سواری آ رہی ہے سیدہ زہرا کی محشر میں، ادب سے سر جھکا لو سب اور اونچی نہ نگاہ کرنا، ادب سے سر جھکا لو سب اور اونچی نہ نگاہ کرنا، نبی کے نام پر گھر بار اپنا سب لٹا ڈالا، نبی کے نام پر گھر بار اپنا سب لٹا ڈالا، نبی کے نام پر گھر بار اپنا سب لٹا ڈالا، کوئی سیکھے ذرا صدیق اکبر سے وفا کرنا، کوئی سیکھے ذرا صدیق اکبر سے وفا کرنا، کوئی مجھے سا بھی خوش قسمت نہیں الطاف دنیا میں، خدا نے لکھ دیا قسمت میں آقا کی ثنا کرنا، خدا نے لکھ دیا قسمت میں آقا کی ثنا کرنا، مگر ہے آپ کا شیوا عطاؤں پر عطا کرنا، مگر ہے آپ کا شیوا عطاؤں پر عطا کرنا، میں آسی ہوں یہ معنی کام ہے میرا خطا کرنا، مگر ہے آپ کا شیوا عطاؤں پر عطا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک لبیک، شان اہل بیت اطہار، شان صحابہ کبار، شان اولیاء اعزاز، قبلِ عالم بابا جی صاحب 12ویں پاک والے مرشد، قبلِ عالم ثانی پاک 12ویں پاک والے مرشد، قبلِ عالم لا ثانی پاک 12ویں پاک والے مرشد، قبلِ عالم اعلیٰ حضرت صاحب 12ویں پاک والے مرشد، عزت امام محترم المقام جناب محترم صاحبزادہ والا شہر، میں لب کشا نہیں ہوں